نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 93، 94 اور 95 پڑھیں گے۔ ان آیات میں یہود کا ایک شبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ایک شبہ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے، اور اسی طرح ایک شبہ ان آیات کے مابعد جو آیات آ رہی ہیں ان میں ذکر کیا گیا ہے اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شریعت کو بیان فرمایا اور حلال اور حرام چیزوں کو بیان فرمایا تو یہود نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا وہ حرام تھا، تو تم تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اور دودھ بھی پیتے ہو، تو لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ کیسے درست ہوا کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تورات لے آؤ، یعنی تمہارے پاس جو علم کا سب سے باوثوق ذریعہ ہے، پختہ ذریعہ ہے، وہ تورات ہی ہے۔ تم تورات لے آؤ اور اس تورات میں پڑھو، اگر وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو حرام کیا تھا تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ شرمندگی کے باعث وہ تورات کو نہیں لا سکے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ تورات میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو اس شبے کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کل الطعام، سارے کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرم حرام کیا، اسرائیل نے، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل نے علی نفسہ، اپنی ذات پر، من قبل، اس سے قبل، ان کے تنزل التورات، نازل کی جاتی تورات، قل، آپ فرما دیں، فأتوا بالتورات، تم تورات لے آؤ، تو تم تورات لے آؤ، فتلوہا، پھر تم پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو سارے کھانے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے تھے جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب حلال تھے۔ ہاں البتہ جو بنی اسرائیل جہاں سے نسل چلی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد شروع ہوا۔ آپ حضرات جانتے ہیں وہ عرق النساء کی تکلیف بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی تھی کہ اگر یہ میری تکلیف دور ہو جاتی ہے تو جو میری سب سے محبوب چیز ہے میں اس کو ترک کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تو ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ تھا، تو انہوں نے وہ اپنے اوپر حرام کر لی کہ آئندہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو اس کو وہ پورا کیا۔ اب اس سے پہلے، یعنی سوائے اس ایک چیز کے، اس سے پہلے کوئی چیز بھی وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہاں پر یعنی ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیزیں حرام چلتی آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صاف اور کھری بات بیان کر دی کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیزیں حرام
نہیں چلتی آ رہی، بلکہ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک وجہ کی وجہ سے اس کو حرام کیا تھا، پھر یہ حرمت چلتی رہی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے قبل کہ وہ تورات کو نازل کیا جاتا، تو تورات کے نازل ہونے کے بعد یہود کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو امت محمدیہ کے لیے حلال ہیں وہ ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ذکر بھی فرمایا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ میں، تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ حرام کر دی تھیں۔ لیکن تورات کے نازل ہونے سے پہلے کوئی چیز بھی حلال اور حرام ہونے میں امت مسلمہ اور سابقہ امتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یا حضرت نوح علیہ السلام کی ملت میں حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، تم تورات لے آؤ۔ تم کہتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حرام تھیں، فأتوا بالتوراۃ، یعنی تمہارے نزدیک جو سب سے مستند ذریعہ ہے علم کے حصول کا وہ تورات ہے، تو تم تورات کو لے آؤ، فتلوہا، پھر تم اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ دلیل۔ فمن افترا، پس جو شخص جھوٹ باندھے، افترا باندھے، علی اللہ الکذبہ، اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الظالمون، ظالم ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے تو یہ کہ وہ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ تورات میں کہیں نہیں لکھا ہوا، اور دوسری بات یہ کہ ان کا جھوٹ بالدلیل ثابت ہو گیا، اور جھوٹ کا دلیل کے ذریعے سے جھوٹا ہونا جب ثابت ہو جائے تو پھر حق بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر بھی انہوں نے حق بات کو تسلیم نہیں کیا، تو لہٰذا وہ سرکشی کرنے والے ہوئے، اعراض کرنے والے ہوئے۔ دیکھیے کہ جب تک ایک آدمی کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور اس کا دل صاف ہے، وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے قبول نہیں کیا۔ لیکن جب علم بھی ہو جائے اور پختہ ذریعے سے صحیح طریقے سے اس کو پتہ بھی چل جائے کہ میں جھوٹ پر قائم ہوں، پھر بھی وہ جھوٹ پر قائم رہے، تو اس سے بڑا سرکش اور ظالم کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ قل، آپ فرما دیں، صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے۔ یہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، اور صرف اونٹ کے گوشت کو اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، ورنہ باقی انبیاء علیہ السلام کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ حلت اور حرمت، وہ ان کا اصول اور معیار ایک ہے۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیں کہ اللہ سچ فرماتے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یوں تھا اور یہ چیز حلال تھی اور یوں حرام تھا۔ اللہ نے سچ کہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ فاتبعوا، جب سچ اللہ نے فرمایا تو تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، حنیفہ، جو یکسو تھے، وما کانا، اور نہیں تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ یعنی جب حق اللہ نے بیان فرمایا ہے اور تم تک حق پہنچ چکا ہے، تو لہٰذا اب جو دین ابراہیم ہے، ملت ابراہیم ہے، جس کے حقیقی علم بردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور آپ کی شریعت کی تابع داری کرو، اور یہی اب حق ہے۔ اور حنیفہ، اور وہ یکسو تھے، یعنی کسی قسم کے شرک کے اندر وہ مبتلا نہیں تھے، جس طرح کہ یہود نے اور نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ
نہیں تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، پکے مومن تھے، پکے موحد تھے۔ اس طرح تم بھی سارے طریقے چھوڑ دو اور خالص وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے علم بردار ہیں، تم ان کی پیروی کر کے پکے موحد بن جاؤ۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ ملت اور دین میں فرق ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملت اور دین وہ اس شریعت کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی زبان سے امت تک پہنچاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جتنے اس میں احکامات ہوتے ہیں، جتنی تفصیلات ہوتی ہیں، اس کو ملت کہا جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ملت کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے، دین کی نسبت وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ملت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، کہ تم اتباع کر لو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ وما کان من المشرکین، جو یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔